اس صورت کی ابتدا سے ہی چونکہ عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا اور مشرکین نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سوالات کیے تھے ان کے جوابات دیے گئے، آپ علیہ السلام کی باتوں کا جو وہ مذاق اڑاتے تھے حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی، تو اب ان آیات کے اندر پھر سے عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں جس طرح توحید کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح عقیدہ آخرت اور معاد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ توحید کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح آخرت کا انکار کرنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جس طرح عقیدہ توحید کی اہمیت ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت کی بھی اہمیت ہے، اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جہاں توحید کو بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اگلے الفاظ میں عقیدہ آخرت کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ دونوں کی اہمیت پیش نظر رہے۔ آیت کریمہ ایک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، لیکن اس میں 3 چیزیں بیان کی گئیں۔ عقیدہ توحید بیان کیا گیا، عقیدہ آخرت بیان کیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان میں اللہ کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، یہ کس کا ہے، کس نے بنایا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اور اس میں متصرف کون ہے، حکم ان چیزوں کے اندر کس کا چلتا ہے۔ تو اگر انسان غور کرے تو ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے، ان چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے، اور ان چیزوں کا متصرف بھی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ان چیزوں کے اندر متصرف اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ سورج اگر حرکت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، چاند ستارے اگر روشنی پہنچا رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچا رہے ہیں، زمین اگر اناج غلہ اور فصلیں پیدا کر رہی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پیدا کر رہی ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی ایک زمین سے ایک دانہ نہیں اگا سکتے۔ اللہ کا حکم نہ ہو رات کی تاریکی اسی طرح چھائی رہے، ہم دن کا اجالا نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ دن جو ہے اسی طرح رہے، رات کی تاریکی نہیں آ سکتی، سناٹا نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بالکل بدیہی بات ہے، حقیقی بات ہے، ظاہری بات ہے، اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان ساری چیزوں کا جس طرح خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، متصرف بھی اللہ ہے، حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم سارا کا سارا اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ چونکہ جواب متعین تھا تو اس لیے خود حضور علیہ السلام کی زبان سے ہی کہلوا دیا گیا، قل للہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اسی کا نام توحید ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں چلتا، کوئی متصرف نہیں ہے اللہ کے علاوہ، بس اللہ کی ذات ہے۔ قل للہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو ان ساری چیزوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ان چیزوں میں متصرف بھی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی امید دلا دی ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق چونکہ اللہ ہے، مالک اللہ ہے، متصرف ان میں اللہ ہے، حکم ان میں اللہ کا چلتا ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتی ہے، کوئی چیز اللہ کی چاہت اور اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی یا اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس موقع پر انسان کو اللہ نے اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر دیا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ رحمت کا معاملہ ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے اللہ نے اس بات کو کہ میں اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا تمہارے ساتھ۔ اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی وسیع ہے اور اللہ کیسے کیسے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیا ہے بطور قانون کے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بندوں کے بعض معاملات پر مجھے غصہ بھی آتا ہے۔ جب یہ گناہ کرتے ہیں، یہ نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکموں کو توڑتے ہیں، میرا حکم پورا نہیں کرتے، تو مجھے غصہ آتا ہے اور میں ان کو پکڑتا بھی ہوں اور سزا بھی دیتا ہوں، میں انتقام بھی لیتا ہوں اور میں سختی بھی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہیں کہ اللہ کی پکڑ بھی ہے، اللہ کی سختی بھی ہے، اللہ کی طرف سے انتقام بھی ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ نے یہ بات لکھ کے رکھ لی ہے کہ میرے غصے کے مقابلے میں میری رحمت غالب رہے گی، میری رحمت کا معاملہ زیادہ رہے گا، میرا غصہ کبھی میری رحمت پر غالب نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 100 حصوں میں اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے۔ جیسے ہم گنتی ہیں نا، پڑھتے ہیں 1 سے لے کر 100 تک، تو اس کے حصے ہیں نا، 1 2 3 یہ سارے اس کے حصے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے اور ان 100 حصوں میں اپنی رحمت کو تقسیم کر کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، اس کو جمع کر لیا خزانے میں، اپنے پاس اس کو رکھ لیے 99 حصے، اور جو 100واں حصہ تھا، ایک حصہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں تقسیم فرما دیا۔ اور جب وہ تقسیم ہوا تو اب دنیا کے اندر جو انسان کو شفقت نظر آتی ہے، جو محبت نظر آتی ہے، مخلوق آپس میں جو پیار کرتی ہے، آپس میں جو تعلق رکھتی ہے، تو وہ جو رحمت کا حصہ تقسیم ہوا ہے، ایک حصہ پوری کائنات کے اندر، تو اس کا یہ اثر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تکلیفوں میں، ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ایک رحمت کا حصہ ہے جو پوری کائنات میں تقسیم ہوا۔ اور جب وہ تقسیم ہوا تو وہ صرف انسانوں میں تقسیم نہیں ہوا، بلکہ وہ جانوروں میں کو بھی ان میں سے حصہ ملا، پرندوں کو بھی اس میں سے حصہ ملا، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کو بھی اس میں سے حصہ ملا، جو چیزیں بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، جتنی مخلوقات بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، سب کو اللہ نے رحمت کا وہ ایک حصہ عطا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مخلوقات ہیں۔ انسانوں کو اگر گنتی کریں، آج کے حساب کے مطابق 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے دنیا کے اندر، اور پھر جانور کتنے ہیں، پھر پرندے کتنے ہیں، پھر کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں اور حشرات الارض کتنے ہیں، اور پھر سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، جنگلوں کے اندر کتنی مخلوق ہے، صحراؤں میں کتنی مخلوق ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مخلوق جو آپس میں جڑی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق جو آپس میں پیار کرتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت اور شفقت کا جو پہلو اپنے اندر رکھتی ہے، یہ رحمت کا وہ ایک حصہ ہے جو پوری کائنات میں تقسیم ہوا۔ اب اس ایک کے بھی آگے اگر حصے بنا دیے جائیں تو ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب حصے بنیں گے اس کے، اس میں سے کوئی جا کے ایک ذرے کے برابر، ایک ذرے سے بھی کم جو ہے وہ کسی ایک انسان کے حصے میں آتا ہے۔ لیکن دیکھ لیں کہ وہ جو اس کو اتنا تھوڑا سا حصہ ملا ہے، اسی کے اندر وہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اسی کے اندر وہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، اسی کے اندر اپنے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، اسی کے اندر اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتا ہے، اسی کے اندر اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اسی کے اندر اپنے خاندان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو اربواں کھربواں حصہ جو ہمیں رحمت کا ملا، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ دنیا کے اندر ساری محبتیں اور شفقتیں پائی جاتی ہیں۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 99 حصے جو میرے پاس ہیں، یہ رحمت کے 99 حصے، ان کا اظہار میں قیامت کے دن کروں گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر اس رحمت کا اظہار کریں گے، اور 99 حصوں کے ساتھ کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب اللہ کی رحمت 99 حصوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوگی قیامت کے دن، تو اس وقت اللہ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، اور کتنے عروج پہ ہوگی، اور کس طرح جو ہے وہ بندوں کی مغفرت ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے، فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی عام ہوگی اور اتنے عروج پہ ہوگی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے سے لوگوں کی مغفرت کریں گے۔ کسی کو کتے کو پانی پلا دیا کسی نے، اس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کسی نے بلی کے ساتھ ہمدردی کر دی، اس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔
کسی نے کسی جانور کا تھوڑا سا احساس کر دیا، اس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کسی نے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق مکھی کے ساتھ بھی کوئی احسان کا معاملہ کر دیا، اس پر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کسی نے کسی کو ایک گلاس پانی کا پلا دیا، اس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کسی نے کسی کو وضو کرا دیا، اس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کسی نے جو ہے وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے عملوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ اور عجیب اللہ کی رحمت ہوگی، بے شمار واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں اللہ کی رحمت کے، جو اس دن ظہور پذیر ہوں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ 2 آدمی اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے، دونوں انتہائی گناہگار، نافرمان، معصیت میں زندگی گزاری، اور جب ان کا اعمال نامہ آئے گا، حساب کتاب ہوگا، تو لازماً ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے بارے میں فرمائیں گے کہ دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اب جس وقت وہ اعلان ہوگا نا، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ تو ان میں سے دوڑ پڑے گا، جس طرح آدمی کسی چیز کے لیے جلدی حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے نا، وہ تو دوڑ پڑے گا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، اور ایسے جائے گا پتہ نہیں آگے کوئی انعام مل رہا ہے، کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے، جس طرح آدمی وہاں پر جاتا ہے اس طرح شوق کے ساتھ دوڑتا ہوا جائے گا۔ اب جو دوسرا آدمی ہے نا، وہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ اب چلے گا تو صحیح فرشتوں کے ساتھ، لیکن بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ شاید اب بلا لیا جاؤں، اب مجھے بخش دیا جائے، اب مجھے چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے اب ترس آ جائے، اب رحم آ جائے۔ وہ پیچھے بار بار مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کا یہ انداز جو ہے وہ بڑا ہی اچھا لگے، ان کو واپس بلا لیا جائے، دونوں کو واپس بلا لو، دونوں واپس آ گئے۔ اب جو دوڑ کے جا رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہاں جا رہا ہے؟ آگے جہنم ہے، آگ ہے اور شعلے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، اور تو ایسے شوق کے ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو نے کہاں جانا ہے؟ یہ ایسے بھی کوئی شوق کے ساتھ دوڑ کے کوئی جہنم کی طرف جاتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے پتہ تھا کہ آگے جہنم ہے، عذاب ہے، آگ ہے، مجھے سب پتہ تھا، لیکن میں نے سوچا ساری زندگی میں نے تیرا کوئی اور حکم تو پورا کیا نہیں، اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا، یہ آخری حکم ملا ہے، اس کے بعد تو کوئی اور حکم ملنا نہیں ہے، چلو یہ تو پورا کر دوں، یہ تو پورا کر دوں، اس لیے میں جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر ترس آ جائے گا، اللہ کو اس پر رحم آ جائے گا۔ اچھا دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ دوڑ کے جا رہا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا حکم ہے، تو بھی اسی طرح پورا کرتا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ پتہ تو مجھے بھی تھا کہ یہ تیرا حکم ہے، اور میرے ذہن کے اندر بھی یہ بات تھی کہ ساری زندگی میں نے مخالفت کی ہے، نافرمانی کی ہے، گناہوں میں گزاری ہے، لیکن پھر بھی مجھے تیری رحمت کی امید تھی، اس لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، شاید اب ترس آ جائے، اب بلا لیا جاؤں، اب بلا لیا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں کی ادائیں پسند آ جائیں گی، اس کا وہ شوق سے جانا، حکم پر عمل کرنے کے لیے شوق دکھانا، دوڑنا، اور اس کا یوں بار بار مڑ کے جانا، حالانکہ دونوں متضاد کیفیات ہیں، علیحدہ علیحدہ کیفیات ہیں، لیکن ہیں اللہ کے لیے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے رحمت کا معاملہ کرنا ہے، دونوں کی ادائیں پسند آ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو لکھ دیا کہ میں نے رحمت کا ہی معاملہ کرنا ہے۔ عجیب عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اعلانات ہیں، اگر انسان ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے تو کسی آدمی نے جہنم میں جانا ہی نہیں، کسی نہ کسی بندے کی کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس بخشنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک عمل، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ کوئی لے کے آ جائے، بس میری دربار میں پیش کر دے اور وہاں پر وہ قبول ہو جائے، قبولیت کی اس پر مہر لگ جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ جیسے ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک نیکی، صرف ایک نیکی، اب ایک نیکی ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم کہنے چھوٹی سی نیکی ہے کیا کرنی، ہم اس کو نیکی ہی نہیں سمجھتے۔ ایک نیکی جو ہے وہ 2 آدمیوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، ایک نیکی کی وجہ سے 2 آدمی جنت میں چلے جائیں گے۔ کس طرح؟ حدیث پاک میں واقعات ہے کہ ایک آدمی پیش ہوگا، اعمال نامہ آئے گا، حساب کتاب اس کا شروع ہوگا، ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی کم ہو جائے گی اس کی۔ فرشتے اس کو کہیں گے کہ آج اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی نا تو تیری بخشش تھی، لیکن اب نہیں ہے تو اب بخشش نہیں ہے، اب جہنم میں جانا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ کہے گا مجھے تھوڑا سا موقع دو، مجھے مہلت دو، میں کہیں سے ایک نیکی لے آتا ہوں۔
کسی کے پاس جاؤں گا مانگوں تانگوں گا مجھے کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی ایک نیکی، میں کہیں نہ کہیں سے لے آؤں گا کہ ٹھیک ہے اگر انتظام کر سکتا ہے تو کر لے۔ اب وہ ایک نیکی کے لیے دوڑے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، جا کے کہے گا بھائی تیرے ساتھ اتنا محبت کا تعلق، ساری زندگی اکٹھے گزاری ہے، دیکھ میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے وہ تو مجھے دے دے۔ وہ بھائی کہے گا کہ وہ دنیا کی محبتیں، معاملات، وہ سارا کچھ اپنی جگہ پر، جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا نا، مجھے نہیں پتا میرا حساب ہوگا میرے بارے میں کیا بنے گا، میرے پاس کتنی نیکیاں کتنی نہیں، جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا میں تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ بھائی اس کو چھوڑ دے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا، بیٹوں کے پاس جائے گا، اولاد کو جا کے کہے گا کہ دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا والد ہوں، تمہارے اوپر کتنا مہربان تھا، شفیق تھا، اتنا تعلق تھا تمہارے ساتھ، میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے وہ مجھے دے دو۔ اولاد کہے گی کہ ابا جان وہ محبت اپنی جگہ پر، لیکن جب تک ہمارا حساب نہیں ہو جاتا نا ہم کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اولاد بھی جواب دے دے گی، وہ سوچے گا اچھا کوئی بات نہیں، اولاد نہیں دیتی تو پھر کیا ہوا، اولاد تو ویسے ہی غافل ہوتی ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے گا کہ میری زوجہ کی رفیق حیات، کتنا وقت ہم نے اکٹھا گزارا ہے، ایک دوسرے کا کتنا ہم نے خیال رکھا ہے، تو زندگی میں بھی میرے ساتھ رہی ہے، میرا خیال رکھتی رہی ہے، میری خدمت کرتی رہی ہے، اب میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، تیرے پاس تو بہت ساری نیکیاں ہیں، تو ایک مجھے دے دے، تجھے کیا فرق پڑے گا، ایک نیکی کی ہی تو بات ہے، وہ مجھے دے دے۔ وہ آگے سے کہے گی کہ وہ سارے تعلقات اپنی جگہ پر، جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا نا میں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بھی جواب دے دے گی۔ اب جائے گا اپنے والد کے پاس، ابا جان آپ مہربانی کریں آپ تو دے دیں۔ والد بھی انکار کر دے گا کہ بیٹا میں نہیں دے سکتا، جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا میں کیسے کسی کے ساتھ احسان کروں، مجھے کیا پتا کہ کل کو اسی ایک نیکی کی مجھے ضرورت پڑ جائے، پھر کیا بنے گا، لہٰذا میں نہیں دے سکتا۔ آخر میں اپنی ماں کے پاس بھی چلا جائے گا کہ سارے رشتے وہ تو دوسرے نمبر کے ہیں لیکن سب سے زیادہ محبت تو ماں کرتی ہے نا، وہ نہیں ٹھکرائے گی، وہ ضرور دے دے گی۔ اب ماں کے پاس جائے گا اور اس کو بھی جا کے یہی کچھ کہے گا کہ سب نے چھوڑ دیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے مجھے نیکی نہیں دی، اماں تو مجھ سے محبت کرتی تھی، تو ایک نیکی دے دے۔ وہ ماں کہے گی اپنی محبتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت نہیں، اب میں تیرے ساتھ کوئی بھلا نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں بھی تجھے نیکی نہیں دے سکتی، لہٰذا چلا جا واپس۔ اور یہ حقیقت ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن منہ بھائی، بیٹے، والدین، بیوی سارے کے سارے منہ پھیر لیں گے کہ کہیں مجھ سے کوئی مانگ نہ لے، سب پیچھے بھاگیں گے کہ کہیں میں مجھ سے کوئی مانگ نہ لے، پہچان کے کہ یہ میرا بھائی ہے مجھے ایک نیکی دے دے، میرا بیٹا ہے مجھے ایک نیکی دے دے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس طرح دیکھے گا نا اب تو کوئی بھی کام نہیں آیا، وہاں سے تو مہلت لے کے آیا تھا کہ ابھی گیا اور ایک نیکی لے کے آیا، اور یہاں تو کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہیں کھڑا کھڑا رونا شروع کر دے گا۔ اب روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے کہ کوئی ایک نیکی بھی نہیں دیتا۔ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوگا، وہ پوچھے گا کہ بھائی اس کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس کا اعمال نامہ تلا ہے، اس کا وزن ہوا ہے، اس کی ایک نیکی کم پڑ گئی، نیکیاں اس کے پاس بہت ہیں لیکن گناہوں کے مقابلے میں اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور وہ کوئی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بھائی نے دی، نہ بیٹوں نے دی، نہ ماں باپ نے دی، کسی نے بھی اس کو نہیں دی ہے۔ اب اس لیے یہ رو رہا ہے مایوس ہو کے۔ اب وہ جو آدمی کھڑا ہوگا نا تو وہ اپنے دامن میں نظر کرے گا اور سوچے گا کہ اس کے پاس اتنی نیکیاں پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہو رہی، اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر وہ اس کو نہ ملی تو اس کی بخشش نہیں ہے، جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا، میرے دامن میں تو صرف ہے یہ ایک نیکی، میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، میں نے تو کوئی اور نیکی کی ہی نہیں ہے، پورا نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ ہے، نیکی اگر ہے تو ایک ہے، وہ ایک نیکی مجھے کہاں بخشوائے گی، وہ بھلا مجھے کہاں جنت میں لے جائے گی، اس کا اتنی نیکیوں کے ساتھ کام نہیں بن رہا تو میرا ایک نیکی سے کیسے کام بنے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بلائے گا اور اس کو جا کے کہے گا کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی ہے، میرا تو کچھ ہونے والا ہے نہیں، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اگر ایک نیکی سے تیرا بھلا ہوتا ہے، تیرا فائدہ ہوتا ہے، یہ لے تو لے جا، تیری بخشش ہو جائے، میری خیر ہے۔ اب وہ اس کو دے دے گا، وہ خوشی خوشی لے کے دوڑا اللہ کی دربار میں جائے گا اور جا کے وہ نیکی پیش کرے گا کہ دیکھو ایک نیکی کی ضرورت تھی وہ میں لے کے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی اللہ پوچھیں گے کہ آج کون ہے جس نے اس میدان کے اندر اتنی سخاوت کا اظہار کیا ہے، میرا حق بنتا ہے میں اپنے بندوں پر سخاوت کا اظہار کروں، اور کون ہے جو میرے سامنے بھی اپنی سخاوت کا اظہار کر رہا ہے۔ بتایا جائے گا کہ وہ ایک پریشان حال وہاں پیچھے کھڑا ہے، اس کے دامن میں صرف ایک ہی نیکی تھی اور اس نے وہ بھی لوٹا دی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ آج ارحم الراحمین کے سامنے اپنی سخاوت دکھاتا ہے، اپنی سخاوت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جا، میں نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی تو مغفرت کر ہی دی، ساتھ تیری بھی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو ایک نیکی دو بندوں کی مغفرت کے ذریعے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم رحمت کے مستحق بن جائیں، کسی نہ کسی طرح رحمت کا کوئی چھینٹا جو ہے وہ ہمارے دامن میں آ جائے، ہمارے اوپر پڑ جائے، ہم رحمت کے مستحق بن جائیں، انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا، ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا، فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے یہ بات اپنے اوپر لکھ لی ہے، لازم کر لی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمت کا اظہار کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہگار بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، رحیم ہیں، اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہیں کہ جب بندہ پکے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ کیے ہوئے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا رحیم اور کریم کوئی ہو سکتا ہے کہ جو گناہ کیے ہیں یہ نہیں کہ اللہ نے معاف کر دیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتی ہیں۔ ان گناہوں پر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے جب انسان پکی سچی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں مہربان بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں، میں بخش دیتا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں اپنی رحمت کا اظہار کروں گا، اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت میں سے کوئی حصہ عطا فرما دیں جو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع۔ اور آخر میں پھر عقیدہ آخرت کو بیان کر دیا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ لوگو یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور قیامت کا دن ایسا دن ہے لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، وہ دن آ کے رہے گا اور ضرور آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے پتہ نہیں قیامت آنی ہے یا نہیں آنی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں اپنی موت کا یقین ہے کہ موت ضرور آنی ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں، ایک نہ ایک وقت اللہ نے متعین کیا ہے موت آ کے رہے گی، اسی طرح قیامت بھی آ کے رہے گی، اس کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور برپا ہوگی اور میزان لگے گا اور عدل کا ترازو قائم کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا اور جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ایمانیات کے اندر شامل ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جب ایمان ہوگا تو پھر وہاں تک جانے کی تیاری بھی کرنا ضروری ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے، جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور نقصان کس طرح کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی گردن کاٹ رہے ہیں، اپنے اعضاء کاٹ رہے ہیں، نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نقصان یہ ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، نقصان یہ ہے کہ وہ معصیت کر رہی ہیں، نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہی ہیں، اور جب یہ نہیں کر رہے تو کسی اور کا نہیں اپنا نقصان کر رہی ہیں، کیونکہ جب گناہ کریں گے تو ہمارا جسم جہنم کی آگ میں جلے گا، جب نافرمانی کریں گے نقصان ہمیں پہنچے گا، ہم نے جہنم میں جانا ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی ساتھ فرما دیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ یقین نہیں رکھتے ان باتوں پر، ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ اپنے آپ کو نقصان سے اور خسارے سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی